والأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلى ہمارے کل ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا کلام پڑھتے ہیں اور یہ ہمارے چوتھی یا پانچویں کلاس سے کلاس فیلو بھی رہے ہیں. یہ ہمیشہ سے اچھے تھے, ہم ابھی تک اچھے نہیں ہو پائے. سلوات پڑھیں پر محمد. موضوع گفتگو آپ کے علم میں ہے, مقدس و مطہر ہے امام زمان علیہ السلام حجت ابن الحسن العسکری المہدی. اور بار بار ہم نے توجہ دلائی کہ آپ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں خلیفہ 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام, اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور امت مسلمہ کے پہلے امام. اور یہ بات میں تقریباً ہر کچھ دن کے بعد بیان کرتا ہوں کہ ہم انہی کی خلافت کے قائل ہیں, انہی کی امامت کے قائل ہیں. یہی ہمارے خلیفہ ہیں, یہی ہمارے امام ہیں. اور کس اعتبار سے خلیفہ ہیں, کس اعتبار سے, آدھے منٹ میں اس چیز کو کلیئر کروں کہ اگر تصور کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کی امامت کو اور امت مسلمہ کو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کے سکسیسر ہیں, اور اسی کے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں کیا, خلیفہ. تو اہل مولا امیر المؤمنین اور باقی 11 ائمہ یعنی کل ملا کے 12 یہ رسول اللہ کے جانشین ہیں, رسول اللہ کے خلیفہ ہیں, رسول اللہ کے سکسیسر ہیں. اب یہی ہیں, اسی مقام پر ہیں. جب امت کو آپ ساتھ میں دیکھیں گے تو اب نتیجہ نکلے گا کہ یہ امت مسلمہ کے امام ہیں, یہ امت مسلمہ کے رہبر ہیں, یہ امت مسلمہ کے جو ہے انفیلیبل امام یا امام معصوم ہیں. بس یہی ایک شخصیت ہیں. جب اشرف الانبیاء کو دیکھیں گے تو منصب خلافت آئے گا. ہمارے خلیفہ نہیں ہیں, وہ رسول اللہ کے خلیفہ, رسول اللہ کے امام نہیں ہیں, یہ رسول اللہ کے لیڈر نہیں ہیں, رسول اللہ کے رہبر نہیں ہیں, یہ ہمارے. بس یہی ہیں. اس کو نبوت کو مد نظر رکھیں تو خلافت, امت کو مد نظر رکھیں تو امامت. یہی خلیفہ ہیں, یہی امام ہیں, اور یہی ہیں حجت خداوند تبارک و تعالی. کیونکہ ہم امامت کو صرف منصب نہیں مانتے, یہ ان کی ایک ذمہ داری ہے. آج کل ذرا زیادہ اس پر ڈسکشن چل رہا ہے کہ امامت صرف حکومت 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 حکومت. یہ ایک چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نبی بھی تھے, رسول بھی تھے, اولو العزم رسول بھی تھے, ساتھ میں خاتم الانبیاء بھی تھے, اور کیا تھے ساتھ میں, حاکم بھی تھے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی ایک ہی خصوصیت تھی کہ جی حاکم تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ائمہ علیہم السلام سے حق حکومت کو چھینا گیا ہے, صرف نہ کہ ان فضائل کو کہ جو اللہ رسول اللہ نے سبحان اللہ سبحان محمد و علی محمد بلندر سلوات. اب اگر وہ رہتے اس منصب پر تو امت کا فائدہ تھا, ان کا نقصان کچھ نہیں ہوا ہے. نقصان ہوا ہے انسانیت کا.
اب یہ انسانیت کو نقصان کیسے ہوا، تو ایک خاص ٹاپک ہے جو سوشل سائنسز میں بھی آتا ہے اور دیگر سائنسز میں بھی آتا ہے کہ ہر کچھ دن کے بعد جو علوم کی کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے اس کی ڈیوریشن میں کمی آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اب ہم گاڑیاں بنانا شروع کریں اسٹیم سے تو کتنا سال ہمیں لگے گا یہاں تک پہنچنے میں، ٹیسلا تک؟ اب اگر کسی کو آگے بڑھنا ہے تو کہا جائے گا اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے، اس کے بعد والا مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انبیاء علیہ السلام در حقیقت آئے تھے اہم ترین کام کے لیے، وہ تھی معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے اور زمین پہ کیسا نظام چاہتا ہے۔ ان کا اصل کام ٹیکنالوجی نہیں تھا، وہ کہ انہوں نے ہیومن سائنسز اور بہت ساری سائنسز کو بیان کیا، لیکن اصل کام ان کا یہ نہیں تھا، کام ان کا یہ نہیں تھا، گو کہ کیا۔ اسی میں سے ایک اہم ترین موضوع تھا مختلف جڑی بوٹیوں کے اثرات۔ ہر بوٹی کو ہم کھاتے رہتے تو مر چکے ہوتے اس کے نتیجے بتانے سے پہلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ یعنی ایک آدمی کتاب لکھتا اس کو کہتا ساری بوٹیاں میں نے کھائیں، تو وہ تو بوٹیاں کھاتے کھاتے 4 مشروم کھاتا مر جاتا، کیونکہ مشروم بھی بعض زہر والے ہیں۔ اصل میں جو علم طب آیا وہ انبیاء کے ذریعے سے آیا، پہلی دفعہ الہام ہوا کہ اس بوٹی میں، اس جڑی بوٹی میں، اس چیز میں یہ اثر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ انسانوں کے لیے آیا، بعد میں انسانوں نے اس کو آگے بڑھایا، لیکن انبیاء کا اصل میں یہ کام نہیں تھا، وہ کہ کیا۔ ائمہ علیہ السلام کا بھی یہ کام نہیں ہے، اور یہ کام بہت سادہ کام ہے۔ اصل کام ہے اس کی معرفت کے جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، اور انبیاء کی اور ائمہ کی سب سے بڑی فضیلت ہی یہی ہے کہ سب سے زیادہ ان کو معرفت ہے اللہ رسول اور رسول اللہ اور ائمہ کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اب یہ کہ مولا امیر المومنین نے، بلکہ سب سے بڑھ کر اشرف الانبیاء نے، مولا امیر المومنین نے اور باقی ائمہ علیہ السلام نے ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو مختلف چیزیں بتائیں، لیکن اس کے پیچھے بھی جو اصل راز تھا وہ یہ تھا کہ ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں تاکہ پہچان لو کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اصل چیز یہی تھی۔ اب مثال کے طور پر ایک موضوع کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں، حیدر ٹی وی میں ہم نے قصص الانبیاء میں ڈسکس کیا تھا ماہ رمضان میں، اور حضرت آدم کی خلقت سے پہلے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ یہ موضوع اتفاق سے مجھے ہمیشہ بڑا اچھا لگا، بہت دفعہ اس کو تو نہیں کیا، 1-2 دفعہ ڈسکس کیا، اب میں اس کو اور تفصیل سے ڈسکس کروں گا۔ وہ ہے کہ اس زمین پہ حضرت آدم سے پہلے بھی مخلوقات تھیں، اس کائنات میں بہت ساری مخلوقات ہیں، اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ایک لفظ جو مجھے پسند ہے سائنسز کا، اب تو یاد رکھیں کہ جتنی چیزوں کا تعلق ہے، دنیا کے جتنے علوم ہیں کہ جو مخلوقات سے جن کا تعلق ہے، چاہے فزکس ہو، چاہے کیمسٹری ہو، چاہے بایولوجی ہو، چاہے بوٹنی ہو، چاہے جیولوجی ہو، یہ سب معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کے ٹاپک ہیں۔ لیکن ان ٹاپک میں سب سے زیادہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا ٹاپک کیا ہے؟ ایسٹرونومی۔ اور ایسٹرونومی کے لیے ایک میجرنگ ورڈ میں سے ایک ورڈ آتا ہے، ڈسٹنس کی میجرنگ کے لیے ایک ورڈ آتا ہے۔ ایئر سے زیادہ مجھے ان تمام سائنسز میں معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا کوئی ورڈ نظر نہیں آتا، مجھے اپنے خیال میں، اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ لائٹ ایئر کیا مانا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں سخت بات ہو گئی، سخت بات کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہمارے یہاں جو معیار ہو گیا ہے کہ مجلس سننے والا 40 سال پہلے اور 40 سال کے بعد ایک ہی مینٹل لیول میں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کا معیار بھی بڑھنا چاہیے۔ لیکن ہاں، عام افراد کا بھی خیال رکھنا چاہیے، نہ زبان زیادہ سخت ہو، نہ موضوعات زیادہ سخت ہو، لیکن ملا جلا کے چلانا واقعا مشکل چیز ہوتی ہے۔ یہ جو ورڈ ہے لائٹ ایئر، اس کے معنی کیا ہے کہ لائٹ 1 سیکنڈ میں ٹریول کرتی ہے 1,86,000 اور تقریباً 800 سمتھنگ۔ اس کو ملٹیپلائی کریں 60 سے تو نکلتا ہے کتنا رزلٹ، اس کو ملٹیپلائی کریں تو 1 منٹ بنتا ہے، اس کو 1 منٹ کو ملٹیپلائی کریں 60 سے تو 1 گھنٹہ بنتا ہے، اس 1 گھنٹے کو ملٹیپلائی سے تو 1 لائٹ ڈے بنتا ہے، اس کو ملٹیپلائی کریں 360.8 اور سمتھنگ سے، تب جا کے نکلے گا 1 لائٹ ایئر۔ 1 لائٹ ایئر اس وقت بھی جو بیٹھے ہیں لکھنا چاہیں لکھ نہیں سکتے جب تک کہ سائن یوز نہ کریں۔ اور اس کائنات کی وسعت جو ہے
ایک ڈسکشن ابھی چل رہا ہے اور بعض آبزرویٹریز میں کہ کچھ سگنلز ملے ہیں میگنیٹک اور الیکٹریکل سگنلز جو 7 ملین لائٹ ایئر کے فاصلے سے آئے ہیں. اب ڈسکشن یہ ہے کہ یہ مخلوقات نے جب یہ سگنل بھیجے تھے 7 ملین لائٹ ایئر تو آتے میں لگ گئے، یہ خود موجود بھی ہیں یا ختم ہو گئی ہیں؟ سبحان اللہ سبحان نعرہ حیدری لگا ہے ٹائم، یہ تو آنے میں لگا ہے، آتے آتے. لہٰذا ایک سپر نووا والا بھی موضوع جو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ بعض ستارے جو نظر آتے ہیں وہ ستارے نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک لائٹ ہوتی ہے جو بلینز آف ایئر پہلے ستارے ختم ہو چکے ہیں. لائٹ ابھی آپ نے دیکھی ہے، لائٹ اب پہنچی ہے یہاں، وہ ختم ہوئے ہوئے ان کو ملینوں سال ہو چکے ہیں. اس کائنات کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے. اس نے رسول اللہ کو تمام عالمین کے لیے، عالم جو ہے سبحان اللہ، جو ہم نے کہا کہ سب سے بڑا علم جو ہے اس وقت یاد رکھیں جتنی بھی سائنسز ہیں سب سے بڑا علم ہے ایسٹرونومی. ایسٹرولوجی الگ ہے، یہ ہمارے پاس خصوصاً وہابی اور یہ لوگ ایسٹرونومی اور لوجی میں فرق نہیں کر پاتے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. اس تمام کائنات کا جو خالق ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور اس تمام کائنات کے لیے اس اللہ نے اشرف الانبیاء کو رحمت للعالمین بنایا ہے. اس رحمت للعالمین کی جان اور نفس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اس رحمت للعالمین کے خلفاء یہ 12 ہیں کہ جن پر ظلم کیا گیا، جو ہدایت کا مرکز ہیں، جو تمام کائنات کے لیے رحمت ہیں، چراغ ہیں، نور ہیں. اب آپ تصور کریں کہ تمام یونیورس کو تصور میں لائیں اور مطمئن ہو جائیں کہ اب تک کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے بھی 1 سال پہلے، فگر میں بھول گیا، تقریباً 700 یا شاید 7000 ممکن ہے غلطی ہوگی، ہارڈ ڈرائیو استعمال ہوئی ہیں. دعویٰ کیا ہے ملکی وے کی فوٹو کھینچنے کا، عمل نہیں ہے، صرف ملکی وے کی فوٹو کھینچنے کا، کیونکہ کوئی بھی ٹیلیسکوپ اس وقت پوری کائنات کو نہیں دیکھ سکتا. اب جب کبھی اللہ کو سجدہ کرنا ہو تو یہ سوچ کے کریں تو واقعا ایک لطف آئے گا کہ وہ اللہ کیا ہے. اور سب سے بڑی جو معرفت ہے وہ یہی ہے کہ اس کو کوئی پہچانے. یہ ہم نے مثال کیوں دی؟ تاکہ پتہ چلے کہ رسول اللہ کس کو پہچانوانے آئے تھے. اور مذہب حق شیعہ کی اہم ترین چیز ہے، ہم لوگ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ کو مولا امیر المومنین کو اللہ کی معرفت ہے. ہاں، وہاں پر جو اصل بات ہے روایتوں کے حساب سے سب سے زیادہ معرفت ہے. مکمل معرفت ان کو ہے یا نہیں ہے؟ بعض مومنین ناراض ہو جائیں گے، یاد رکھیں مکمل معرفت ان کو بھی نہیں ہے. اور روایات میں یہ ہے کہ اس معرفت کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. مکمل معرفت کسی کو بھی اللہ کی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ لامحدود ہے. یہ توہین نہیں ہے ائمہ کی، یہ اصل شیعت ہے. یہ اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول اللہ یا مولا علی نے جیسا کہ اللہ ہے پورا کا پورا پہچان لیا تو محدود ہو گیا. ہمارے یہاں کیا ہے کہ وہ جو معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی اب وہ نہیں ہے. ہر لحظہ بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. وہ خدا کبھی بھی ختم ہونے والا اور محدود نہیں ہے. یہ راز تھا کہ جو ائمہ اس کے لیے قربانی دیتے تھے. یہ راز تھا جو شہدائے کربلا میں ایک کوشش تھی کہ پہلے ہم چلے جائیں کیونکہ عشق خدا تھا. تو واقع کربلا در حقیقت عشق خداوند تبارک و تعالی ہے. اب آپ کو تعجب ہوگا کہ ایلیگنس وغیرہ کی گفتگو اس وقت ہم نہیں کریں گے، ہم نے بعض جگہ کی ہے پہلے، یہ پورے ریکارڈڈ بھی ہے. بعض ہمارے علماء اہل سنت کہ خداوند تبارک و تعالی ان کے علم میں اضافہ فرمائے، بعض نے شیعوں کی تکفیر ایک اس وجہ سے کی کہ یہ قائل ہے کہ زمین پہ پہلے بھی مخلوقات تھی. کہ جی شیعہ کافر ہیں. کیوں کافر ہیں؟ کہ جی وہ قائل ہیں کہ جی زمین پہ پہلے بھی حضرت آدم تھے. آج سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ بلینز آف ایئر پہلے کے جو فوسلز مل رہے ہیں بعض لوگوں کے وہ ان حضرت آدم سے ان کا تعلق نہیں ہے کہ جن سے ہم. لہذا روایات اہل بیت میں ہے کہ ان حضرت آدم سے پہلے آدم، ان حضرت ان سے پہلے آدم، ان سے پہلے آدم. اور بعض جگہ روایتوں میں ہے کہ 1000 دفعہ بھی پوچھو گے تو ہم یہی کہیں گے. یہ ایک پلانٹ کی بات ہو رہی ہے، ایک پلانٹ کی.
जगह की बात नहीं हो रही। ये वाली मार्फत हमें तवक्को भी नहीं है कोई और दे, हमें तवक्को थी कि ये आइम्मा ही देते। और इस मार्फत को जब शियों ने बयान किया तो हम बिल्कुल मुतमईन है, हमें काफिर करार दिया गया, तुमको दे नहीं था क्योंकि तुम्हारा अक्ल शऊर ही इतना है। तुम जिससे वाबस्ता हो वो खुद कुछ नहीं है, क्या पिद्दी तो क्या पिद्दी का शोरबा। हम जिनसे वाबस्ता हैं तो हमारे पास उलूम भी उन्हीं के आए हैं। वो के सदियों में उनको जलाया भी गया, बर्बाद। तालिम ने एक किताब के लिए बात। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की जो एक अहम तरीन सिफत है कि वो जब तशरीफ लाएंगे तो इन तमाम उलूम को क्या करेंगे? रवायात में नक़ल हुआ कि जब वो तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त तमाम उलूम होंगे 2 अरबी के अल्फाबेट के बराबर, और बाकी के बराबर, बाकी की तादाद के बराबर वो इजाफा फरमाएंगे। तो अरबी में यह 27 या 28 आमतौर पर कहा जाता है, तो 28 मान लें ताकि जरा राउंड फिगर हो जाए। तो 26 उलूम, 26 हर्फ के बराबर इमाम ज़मान आते ही तमाम साइंसेस को तरक्की अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात। यानी कितना हो जाएगा? सुभान अल्लाह, यानी 1300%, 1300%, 13 गुना, 13 गुना जो है इल्म इमाम ज़मान आते ही बढ़ाएंगे। ये लोगों का हक होगा उनसे सवाल करें कि जी इकोनॉमिक्स में हमें ये वाला प्रॉब्लम हुआ, एकदम से पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स खराब हो गई, कहाँ पे प्रॉब्लम था? ये उनकी जिम्मेदारी है, वो साबित करें एक बैंकर को कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम यहाँ पे था। क्योंकि मौजज़ा जो है वो फकत ये नहीं है ये कर दिया कि वो कर दिया। हर आदमी को हक होगा कि उनसे सवाल करे, और अगर वो दावा करते हैं और कतन करते हैं और सही करते हैं कि हुज्जत खुदाबंद तबारक व तआला है तो उनको उसका जवाब देना होगा। और अगर जवाब दिया कि कतन देंगे तो जिसने सवाल किया है उसको उनको मानना चाहिए, और अगर वो जवाब नहीं देते हैं माज़अल्लाह कि ऐसा नहीं है तो फिर उसको हक है कि वो ना माने, उसको हक होगा कि ना माने। इमाम ज़मान उसको हक होगा कि कहे कि ये होंगे होंगे, फिजिक्स में कुछ नहीं है। यही वजह है कि कहा जाता है कि जब आइम्मा अलैहिस्सलाम से सवाल होता है तो ये जो मुख्तलिफ उलूम बयान किए हैं खुसूसन इस जुमरे में बयान किए हैं कि जब कोई आया उसने सवाल किया तो इमाम की जिम्मेदारी उसे कंफ्यूजन को दूर करें। उसके जहन में यह है कि भाई मैं तुम्हें हुज्जत खुदा जब मानूंगा जब मेरी बात को क्लियर करो। या जैसा कि हमने बताया कि बहर तिब्रिया सी कि जो इस वक्त लेक की सूरत में है, फलस्तीन या इसराइल को हम नहीं मानते, उसे फलस्तीन में है, वहां से तौरात के नुस्खे निकालेंगे, ताबूत सकीना को निकालेंगे, उसके बाद जबरदस्ती नहीं कहेंगे मानो, उसको एज इट इज आके यहूद के पास देंगे, वो उसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद एक बहुत बड़ी तादाद कहेगी कि हाँ ये यही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इमाम तमाम उलूम को मुकम्मल फरमाएंगे, हुज्जत को तमाम फरमाएंगे, और यही वो चीज है कि जो सबसे बड़ी फजीलत है आइम्मा अलैहिस्सलाम की कि वो इबादुर रहमान हैं, और उस रहमान के जमीन में इल्म के खुजान हैं, खजानदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये वाली तवक्को हमें किसी और से है भी नहीं। तवक्को गलत है, बाद में लोग कहते हैं उनके पास इल्म नहीं था, उनके पास तो इल्म होना भी नहीं चाहिए था। वाह भाई वाह वाह वाह। लेकिन हमारे क़िबला ने जो अशार पढ़े जौहर साहब के थे, किसके थे वाक़ा ने, जो भाग रहा था तो आते ही नहीं। इंसान बता देता कि हम डरपोक हैं, हमें भी जहमत में डाला, खामा खाएंगे। यानी आज भी फौजी से यही कहा जाएगा, फौजी कहता है भाई मैं नहीं भाग सकता, मेरी कमर में दर्द है, जूते में प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो कहा जाएगा बड़ा अच्छा किया, नहीं लड़ सकते, अच्छा किया बता दिया। बाद में तुम भागते प्रॉब्लम होती, क्योंकि इससे क्या होता है कि फौज का सारा हिसाब किताब जो कैलकुलेशन है खराब हो जाता है। पता चला जी हमारी फौज में अक्सर जो है कमर के दर्द के हैं, तो फिर तो हमें सोच के जंग करनी चाहिए। वाह
درد فزیکل ہے، کچھ کے اندر ایک اور درد ہوتا ہے بزدلی کا درد، تو وہ پہلے ہی پتہ چل جائے، جب پہلے ہی پتہ چل جائے تو زیادہ اچھا رہتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. تو یہ امام کی ذمہ داری ہے، اور یہ بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا ہے، لیکن خوف کھانا ہے. خوف کون سا نہیں کھانا ہے؟ مجلات والا خوف نہیں کھانا ہے. معاذ اللہ، وہ حجت تمام کریں گے. ہم میں سے بھی ہر کسی کا حق ہوگا کہ ان سے کہے کہ ہم نہیں مطمئن، یعنی فرض کریں کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا تو کہیں گے زبردستی، بالآخر ایک حجت تمام ہوگی، کوئی بھی رائے اطمینان نہیں. علائم ظہور میں سے ایک موضوع کہ اس کو آپ بیٹھ کے اگر سرچ بھی کریں، اور اس کو بعض چیزوں کو اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ بعض چیزیں عنقریب جو ہے ممکن ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک دھماکے سے کیا مراد؟ ایک دم سے چینج کا سبب بنے گی. علائم ظہور میں سے ایک علامت ہے، اور وہ ہے ید تطلع فی السماء، کہ آسمان پر، معذرت، کف تطلع فی السماء، کہ آسمان پر ایک ہتھیلی ظاہر ہوگی. اب یہاں پر آپ لوگ اگر دیکھنا چاہیں بعد میں تو پوری سیریز ہے علائم ظہور کی، اس کو ضرور دیکھیں کیونکہ اس سے ایمان پختہ ہوتا ہے. تو اس میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے زمین و آسمان میں نظر آنے والی نشانیاں، پورا ایک الگ چیپٹر ہے. تو یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ یہ سما سے کیا مراد ہے. سما سے دو مراد ہو سکتی ہیں. سما جو کچھ ہے یہ سما ہے. سما اوپر نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ جتنا ارد گرد سب سما ہے. زمین پر ہیں، کشش ثقل ہے، زمین گھومتی ہے تو ہم ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں اوپر نظر آتا ہے وہ. لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ادھر بھی جھانک کے دیکھ سکیں تو وہاں بھی سما ہے، کیونکہ زمین گول ہے. ادھر بھی سما ہے، ادھر بھی سما ہے، ادھر بھی سما ہے. زمین جو ہے وہ گردش میں ہے. تو آسمان پہ نظر آئے گا، لیکن کون سے آسمان پہ نظر آئے گا؟ جو اس کو اہل زمین دیکھ سکیں عموماً. اب یہاں پر ڈسکشن یہ خود ہم نے کیا کیونکہ روایت میں تو نہیں ہے، یعنی یہ ایسا نظر آئے گا کہ سب دیکھ سکیں، یا ایسا نظر آئے گا کہ لوگ دیکھ سکیں، چاہے ٹیلیسکوپ سے اور چاہے پھر کوئی ایسٹرونومسٹ ہو یا جیسے ناسا وغیرہ، وہ دکھائیں کہ یہ وہ دیکھو نظر آ رہا ہے. تو اب آپ کو تعجب ہوگا کہ ممکن ہے کہ روایت میں ہو کہ ہاتھ کسی دنیا میں نظر آئے کہ جو ہم نکر آئے سے دیکھ سکیں. یہ جو بعض دفعہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی اب تو دنیا بڑی آگے بڑھ گئی ہے، چاند کا حساب ہو گیا ہے، جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی بہت ہی کم علمی کی بات کر رہا ہے. وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ یہ جتنی کیلکولیشن ہے میتھمیٹیکل، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے. صرف اب یہ کام مشینوں سے ہو رہا ہے، جیسے کیلکولیٹر سے. یہ کیلکولیشن بہت پرانا ہے. حتیٰ یہ جو کیلنڈر چل رہا ہے اس وقت گریگورین، اس سے پہلے چل رہا تھا جولین کیلنڈر میں منٹوں کا فرق تھا، اور اس فرق کو گریگورین والوں نے پکڑ لیا تھا پہلے، اسی وجہ سے گریگورین آیا. اتنا سادہ نہ سمجھیں کہ پہلے حساب کتاب آسان تھا، اتنا سادہ نہ سمجھیں کہ پہلے دنیا الگ تھی. یہ خود الگ ڈسکشن ہے. پہلے کی الگ حساب کتاب تھے، الگ ٹیکنالوجیز تھی، ٹیکنالوجیز کی صورتیں بدلی ہیں. اس سے پہلے حضرت آدم والوں میں کون سی ٹیکنالوجیز تھیں وہ الگ موضوع ہے. بعض دفعہ میں خود اپنی آنکھوں کو کھولنے کے لیے ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں تو آپ کو تعجب ہوگا، بعض ٹیکنالوجیز جو انڈیا کے مندروں میں استعمال ہوئی ہیں وہ آج جدید لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان میں سے ایک سادی سی چیز بتاؤں، ایک ایسے پھول ہیں بعض مندروں میں بنے ہوئے کہ آپ ایسے دیکھتے 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 کہیں تو کوئی برباد نہیں، چھوٹے چھوٹے پھول، اتنے اتنے سے پھول. لیکن ڈسکشن یہ آتا ہے کہ یہ راک جو ہے وہ بہت ہی ہارڈ راک ہے. ایک بات، اس میں یہ پھول بنائے گئے ہیں، بڑی سادی بات. ان پھولوں کے اندر جو بیچ کی سمجھے بیس ہوتی ہے، جیسے پتیاں لگی ہوتی ہیں، وہ ایسے نکلی ہوئی ہے. یہ بھی بڑی سادی بات. اس بیچ کی جو چیز ہوتی ہے
اس کے اندر ایک سوراخ ہے، بڑی سادی بات، لیکن ہر سوراخ جو ہے وہ ایسے گھوما ہوا ہے، اس پہ عقل حیران ہے۔ وہ سوراخ سیدھا نہیں ہے، وہ سوراخ دیکھ کے لوگ سادگی سے گزر جاتے ہیں، لیکن جن کے پاس عقل و شعور کہتے ہیں کہ یہ سوراخ آج کی ٹیکنالوجی سے بھی ممکن نہیں، ڈرل سے آج بھی ممکن نہیں، کیونکہ وہ سیدھا ہوتا ہے، وہ ایسے کر کے یوں گھوما ہوا ہے، اس کی ساری خصوصیت یہ یوں گھوما ہوا ہے۔ عقل حیران سوراخ پہ نہیں ہے، عقل حیران اس ہارڈ اسٹون پر، اس سوراخ پہ ہیں۔ بعض مندروں کی ابتدا جو ہے زمین سے نہیں ہوئی ہے، اوپر سے ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ راک کو کاٹ کے اوپر سے نیچے آئے ہیں۔ وہ ٹیکنالوجی تھی، نہ سمجھو اس زمانے کے انسان بالکل بیکار تھے، مختلف تمدن تھے، مختلف ٹیکنالوجیز تھی ان کے پاس۔ احرام مصر کے بارے میں آج بھی لوگ پریشان ہیں، یہ پتھر کیسے آئے، یہ پتھر اچھا آئے یا بنائے، ایک یہ بھی تھیوری ہے۔ اتنے پریشان ہیں، کہتے ہیں ایلینز کا شاید تعلق ہے۔ تو اتنا سادہ نہ سمجھیں، یہ تمدن گزرے ہیں، بہت اہم تمدن گزرے ہیں، اور ان تمام تمدنوں میں جو ایک ریڑھ کی ہڈی کا کام ہوتا تھا وہ انبیاء فرماتے تھے۔ جیسے کہ احرام کے بارے میں ڈسکشن ہے کہ حضرت ادریس کا تعلق ہے اس سے، اس ٹیکنالوجی سے، یہ خود غلط موضوع ہے، لیکن ہر دور میں انبیاء علیہ السلام ان کاموں کو انجام دیتے تھے۔ یہ ایک ضمنی گفتگو۔ اب یہاں پر موضوع چل رہا تھا کہ جی کف تطلع فی السماء، ایک ہتھیلی ظاہر ہوگی کہاں پر؟ سما۔ سما سے کیا مراد ہے؟ ہم نے ڈسکس کیا، بالکل نیکڈ آئٹ سے سما یا پورا سما، یہ سب سما ہے۔ یہ جو ہمارا سما ہے والا، پھر جو پورا سما ہے، یہ جو ٹیلیسکوپ سے نظر آئے، یہ پھر ہمارا پورا سما سولر سسٹم کا۔ ابھی تو میں نہیں اپنا مسئلہ حل کر پائے، ایسے لاکھوں سولر سسٹم ہیں ہماری ملکی وے میں، اور ایسی لاکھوں کروڑوں گلیکسیز ہیں اس پوری یونیورس میں۔ تو یہ ہاتھ نظر آئے گا۔ اب آپ کو تعجب ہوگا، ابھی کوئی دیکھنا چاہے تو ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا، دیکھے تاکہ یقین موقع ہم اپنی آل اولاد کو بھی دیں اور امام زمان علیہ السلام کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ 2009 میں ناسا نے اعلان کیا کہ آسمان پہ ایک ہاتھ نظر آیا ہے، لیکن اس والے آسمان پہ نہیں نظر آیا، اور اس ہاتھ کا انہوں نے نام، معذرت، ایک ہتھیلی نظر آئی ہے، اس ہتھیلی کا انہوں نے نام رکھا ہے، یہ آپ کو مل جائے گی، دا ہینڈ آف گاڈ۔ ہینڈ آف گاڈ وہ پوری ایسی نہیں ہے، تقریباً ایسے ہے، وہ جیسے ایسے، اور وہ جو پوری ہے گلیکسیز سے مل کے بنی ہے، چھوٹی موٹی چیزوں سے نہیں مل کے بنی ہے، وہ مجموعہ ہے گلیکسیز کا اور درجنوں قسم کی گیسز کا، اور اس کا دا ہینڈ آف گاڈ۔ یہ روایت میں نقل ہوا، کف تطلع فی السماء، ایک پنجہ، ایک ہتھیلی ظاہر ہوگی سما میں۔ دونوں سما مراد ہو سکتے ہیں، پھر عرض کریں یہ سما بھی اور جو ناسا والوں نے بتایا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، والی باتیں ہمیں توقع نہیں ہے کوئی اور بتاتا، دشمن اہل بیت، جن کے لیے معراج ہی اونٹ کی مینگنی بننا ہو، کسی کی معراج ہے اونٹ کی مینگنی بننا، کسی کی معراج ہے انسانی نجاست بننا، ہمیں کیا توقع کسی سے؟ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ تو اصل موضوع یہ ہے کہ ہمیں امام زمان علیہ السلام سے وابستہ رہنا چاہیے، ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے، اور علائم ظہور پہ دقت کرنی چاہیے کہ دنیا میں چینجز آ رہے ہیں اور ایک نیا دور آنے والا ہے۔ ابھی آئے یا 100 سال بعد، 200 سال کے بعد، نہیں ہمیں پتا۔ یہ جو دکانداری چل رہی ہے ابھی ہونے والا ہے، یہ ہو جاؤ، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ نہیں ہوگا تو لوگوں کے ایمان خراب ہو جائیں گے۔ ائمہ علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ معین نہ کرو ٹائم، یہ کہو کہ ہوگا، ہوگا ضرور ہوگا، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 100 سال بعد، 1000 سال بعد، ہوگا ضرور۔ اب اس دوران جو یاد رکھیں سب سے اہم کام ہے، پہلے مرحلے میں اللہ، رسول اور ائمہ سے تعلق، عمل کا معاملہ بعد میں ہے، پتہ نہیں
اب کوئی کہے گا ہم مولوی نے بیٹھ کے عمل کی مخالفت کر دی نا، عمل کا معاملہ آتا ہے عقیدے کے بعد، ہم نہیں کہہ رہے عمل نہ کریں، سبحان اللہ، بے شک عقیدہ صحیح ہے، ائمہ اہل البیت علیہم السلام سے تعلق ہے، تو اب آئے گی نوبت عمل کی۔ عمل ہمیں ان سے لے کے کرنا ہے، نہ کہ ادھر ادھر سے لے کے کرنا ہے۔ بے شک لہذا جب کوئی چیز ملے، ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ڈسکریج کرنا چاہیے، جب کوئی کہے کہ جی یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، تو ہمیں فوراً پوچھنا چاہیے کہ یہ چیز علماء اہل بیت سے ملی ہے، ائمہ کے ذریعے سے، یا کسی پیر مرید سے؟ کوئی چیز حتیٰ اللہ کے ناموں کی تعداد بھی کوئی پیر بیان کرے تو کیا کریں؟ نہ پڑھیں۔ آپ کہیں یا اللہ کہوں گا لیکن تیرے بتائے ہوئے عدد پہ نہیں کروں گا، میں اس عدد پہ کروں گا جو ہمیں اہل بیت کے ذریعے سے ملا ہے۔ ہمیشہ ہمیں پریکٹس کرنی ہے، پریکٹس سے کیا مراد؟ عبادات کرنی ہے، کام کرنے ہیں وہ کہ جو ہمیں قرآن سے اور اہل بیت سے ملے، قرآن بھی وہ سمجھنا ہے کہ جو ہمیں اہل بیت نے سمجھایا ہے۔ اگر سادے طریقے سے قرآن کا ترجمہ کریں گے تو ممکن ہے کہ قرآن بجائے ہدی للمتقین کے، کیونکہ جب کو قرآن کو سمجھنا ہے تو متقین سے وابستہ ہوں گے، تب ہدی للمتقین ہوگا۔ اور فہم قرآن ہمیں چاہیے کس سے؟ محمد و آل محمد سے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ صلی اللہ آج کا دن جناب زینب کے فرزندوں سے منسوب ہے، تو بڑی تیزی سے کچھ تاریخی چیزیں بیان کریں جناب زینب اور ان کے فرزندوں سے ریلیٹڈ، پھر ایک دو موضوعات واقعاً جو ان چیزوں سے مجھے تو عشق ہے سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا معاذ اللہ کوئی ان کو نہیں سمجھ سکا حکم کا، یعنی ایک پتہ چلتا ہے کہ حضرت زینب کوئی کیا شخصیت ہے، اور جو معرفت حضرت زینب کی وہ ہمیں کسی سے توقع بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی توقع تو خدا ہی سے ہوگی، ہمیں رسول اللہ والی توقع صرف رسول اللہ سے، ائمہ والی توقع ہمیں ائمہ سے ہے، اور جو ائمہ کے گھر کی ہستیاں ہیں وابستہ ہیں، ثانیہ زہرا کی توقع ہمیں انہی سے اور کسی سے نہیں۔ تو جناب زینب کی ایک معرفت پہلے ہی بیان کر دوں تو کہیں ذہن سے نہ نکل جائے۔ 11 محرم یاد رکھیں، عاشور سے زیادہ سخت، روز عاشور سے زیادہ سخت کیا تھا؟ عصر عاشور، عصر عاشور سے زیادہ سخت شام غریب، اور پھر اگلا دن جو ہے وہ ہے کیا ہے؟ 11 محرم، اور پھر مصائب الگ ہیں۔ 11 محرم کو بڑی تیزی سے بتاؤں، اسے انشاءاللہ زندگی رہی دوبارہ بیان کروں گا۔ 11 محرم کو جو قافلہ گزارا گیا ہے مقتل سے، تو بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ اب سب کی ہم تفصیل نہیں بیان کرتے، فقط حضرت زینب کو فوکس کریں، جن کا آج دن ہے، جن کے بچوں کا دن ہے۔ بچوں کا دن کہا جا سکتا ہے لیکن کہا جائے حضرت زینب کے دن ہے۔ حضرت زینب نے اپنے آپ کو امام حسین کے جسم اثر پہ گرا کے کیا کیا؟ اب بعض دفعہ میں کہتے ہیں ہاتھوں میں لے لیا، نہیں، ہاتھوں میں لے لیا لیکن ایسے نہیں لے لیا۔ جو مقتل سے سمجھ میں آتا ہے یہ کہ اپنے آپ کو گرا دیا، گرانے کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ امام حسین ہے کہ جناب علی اصغر تھوڑی ہے جو ایسے لے لیا، لیکن ہاں ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ کیسے لے لیا ہوگا کہ اپنے آپ کو جناب زینب نے امام حسین کے جسم اثر پہ گرا دیا، گرانے کے بعد کیا کیا؟ اس طرح سے ہاتھوں میں لے لیا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ پاسبل ہے۔ اس طرح سے ہاتھوں میں لینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخاطب کر کے کیا فرماتی ہیں؟ الہی تقبل منا قربان القلیل۔ جس نے سب کچھ قربان کر دیا وہ اللہ سے دعا فرما رہی ہیں، دعا، یا اللہ تو یہ قربانی نہ، یہ قلیل قربانی قبول کر۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کہ حضرت زینب کو اللہ کی معرفت ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے تو ہماری روایتوں میں، کیونکہ وہ اپنی عبادت کو کم سمجھتے تھے، ان سے بہتر عبادت نہیں تھی، لیکن اللہ کی اتنی معرفت تھی وہ اپنی عبادت کو کم سمجھتے تھے، لہذا فرماتے تھے انی لاستغفر اللہ 70 مرہ، میں ہر روز اللہ کی 70 دفعہ یعنی کثرت سے استغفار کرتا ہوں۔ ان کو اللہ کی معرفت تھی،
اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کی معرفت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، لہذا ارشاد ہوا کیا حدیث میں، وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ، یا اللہ ہم نے تیری معرفت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ۔ وَمَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو اتنی معرفت ہے، اتنی معرفت ہے، اتنی معرفت ہے، اتنی معرفت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا ہم نہیں حق ادا کر سکتے، جبکہ ان سے بہتر کوئی عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ تو جناب زینب کی یہ ہے معرفت کہ سب کچھ لٹا کے، سر پہ چادر نہیں ہے، مخنا نہیں ہے، لاشیں بیابان ہیں، اب ان کو اسیر کیا جا رہا ہے، اسیر کر دیا گیا ہے، تبھی تو گرے ہیں اونٹوں میں سے، اور فرماتی ہیں الہی تقبل منا قربان القلیل، یا اللہ تجھ سے مختصر سی قربان۔ اب آپ تصور کریں حضرت زینب نے سب کچھ قربان کر دیا، کس کو؟ اپنے بھائی کو، امام وقت کو، لیکن فرما رہی ہیں مختصر، اور اس کے لیے بھی دعا والا لہجہ ہے، کوئی معاذ اللہ اکڑ والا لہجہ نہیں ہے، کوئی احسان والا لہجہ نہیں ہے، دعا قبول کر لیں۔ یہ دن ہے ان کے بچوں سے منسوب۔ اب تیزی سے بتائیں، جناب زینب سلام علیہا کے 4 بیٹے تھے، فوراً بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نئی باتیں نہیں آ رہی گھروں میں آپ کی، ہوگی کیا؟ 14 ستارے 14 ستارے کھولیں تو امام حسین کا چیپٹر ہے، امام حسین کے چیپٹر کے بعد حضرت زینب کا چیپٹر ہے۔ ایک دفعہ میں نے ڈسکس کیا کہ حضرت زینب کے چیپٹر میں جا کے دیکھا تو نہیں تھا، میں نے کہا دیکھا تو تھا، میں نے تو اس پہ لیکچر بنایا، تو حضرت زینب کے بعد ہے حضرت ام کلثوم کا چیپٹر۔ یعنی حضرت زینب کے بچوں کا ذکر کہاں ہونا چاہیے، لیکن وہ حضرت ام کلثوم کے ذمہ ہے۔ اور 14 ستارے بڑی عظیم کتاب ہے، یاد رکھیں، اللہ مولانا قراری صاحب کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، پھر اس میں ہے نہ کہیں کوئی نئی بات آ گئی۔ جناب زینب کے 4 بیٹے تھے، محمد، اون، علی اور عباس۔ 2 کربلا میں شہید ہوئے، ایک سے نسل نہیں چلی، عباس سے۔ علم الانساب میں ایک ذکر آتا ہے کہ علی کی نسل چلی تھی، لیکن بہت زیادہ مشہور نہیں ہوئی۔ علی زینبی کی نسل اس وقت جو ذکر ملتا ہے، اور اب یہ چیز دیکھیں کھل کے آگے آ رہی ہے، آپ کو تعجب ہوگا علی زینبی کی نسل اب کہاں سے نکلی ہے۔ پورے کے پورے قبیلے موجود ہیں کہاں پر؟ افریقہ میں۔ کہاں پر؟ افریقہ میں، موریتانیہ اور سوڈان میں، اور وہی قبیلے تدریجاً اب شیعت کی جانب آ رہے ہیں، سینیگال میں بھی ہو رہا علی زینبی، تو جن میں سے 2 ہوئے کربلا میں شہید۔ ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا ام کلثوم۔ جناب زینب کے 2 بیٹے شہید ہوئے، ایک داماد شہید ہوئے، خود انہوں نے اپنے بیٹوں کی قربانی دی، اور بیٹی کا نام تھا ام کلثوم، انہوں نے شوہر کی قربانی دی، اور ان کے شوہر کا نام تھا قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار۔ ایک کربلا میں تھے جناب قاسم ابن حسن، ایک کربلا میں تھے جناب قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار، یعنی جناب زینب کے داماد۔ اب یہ جو جناب زینب کے داماد تھے، یہ کون تھے؟ ان کے شوہر کے بھائی کے بیٹے، یہ تھے عبداللہ ابن جعفر طیار کی بیٹی، اور شادی ہوئی ان کی قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار۔ جعفر طیار کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ، اون اور محمد۔ محمد کے بیٹے تھے قاسم، قاسم سے شادی ہوئی، یعنی دونوں چچا کے اور تایا کے بیٹی بیٹا تھے۔ اور ان کی شادی کے بارے میں اگر آپ کو تفصیل دیکھنی ہو، کیونکہ بعض دفعہ اچھا ریفرنس دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ریفرنس کی عادت ہو، دوسری بات ہو جاتا ہے کہ ایسا ریفرنس ہو کہ جو موجود ہو مارکیٹ میں، اور آپ کے ریچ میں ہو، اور آپ کی زبان میں ہو، مشکل یہ ہو جاتی ہے بعض دفعہ، ورنہ یہ اور کتابوں میں بھی ہے۔ ایک بڑا اچھا مقتل ہے علامہ طالب جوہری صاحب کا، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، اس کا نام ہے حدیث کربلا۔ حدیث کربلا کھولیں تو وہاں پر یہ موضوع آپ کو مل جائے گا۔ تو وہاں پر یہ موضوع ہے قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار کا، اور قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار کے موضوع میں ایک واقعہ ہے کہ معاویہ نے رشتہ بھیجا تھا یزید کا، کس کے لیے؟ جناب زینب کی بیٹی کے لیے۔ کس کے ہاتھ سے بھجوایا تھا؟ مروان قبیس کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد کہا، پوری طویل روایت ہے، یہ آپ جا کے وہاں پڑھیں، کہ کہا کہ جتنا عبداللہ آپ پیسہ چاہیں گے، مہر چاہیں گے، مہر رکھا جائے گا، اور جتنے آپ کے قرضے ہیں ہم قرضے ادا کر دیں گے۔ اور یہ جو اختلاف ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔
جناب عبداللہ بیماری کی وجہ سے کربلا نہیں گئے، اور لیکن امام حسین کے مطیع فرما بردار تھے. انہوں نے ٹھک سے کہا کہ میرے بچوں کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے. مروان کے لیے اور معاویہ کے لیے جسے کہا جائے بڑا زبردست قسم کا اٹیک تھا. یہ کہاں ہے اختیار؟ جو حسین کے پاس. مروان آیا امام حسین کے پاس اور یہ سب کچھ بیان کیا، اور اس میں کہا بھی کہ یزید کی کوئی مثال نہیں. ایک بات اور کیا فضیلت پڑی کہ اس کا چہرہ دیکھ کے دعا کی جاتی ہے بارش کی. پیسہ. اور کیا کہا کہ اگر یہ شادی ہو گئی تو ایک بہت بڑی تعداد وہ ہوگی کہ جو آپ لوگوں پر غبطہ کرے گی. کیا مراد؟ آپ لوگوں کو خوش قسمت کہے گی کہ اتنا بڑا کام ہو گیا. اور ایک قلیل تعداد ہوگی جو یزید کو کہے گی کہ یہ خوش قسمت ہے. سمجھے کیا مرادیں ہیں؟ یعنی آپ کی فضیلت ہو رہی ہے کہتے ہیں، ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے اس میں. امام حسین السلام نے کہا کہ یہ والا موضوع ہم سب جمع ہوں گے، اجتماع ہوگا وہاں رشتہ لے کے. اب یہاں پر سب بڑے جمع ہوئے، خصوصاً بنی ہاشم کے اور بعض بڑے بڑے. اب یہ مروان آیا. اب یاد رکھیں کہ تیسرے یعنی جناب عثمان کے قتل کا جو ایک وجہ تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کو اور اس کے باپ کو یعنی حکم کو اس پہ لعنت بھیجی تھی اور کہا تھا کہ ان کو کبھی مدینے میں نہ آنے دینا. نکال دیا تھا. نہ پہلے خلیفہ کی ضرورت ہوئی نہ دوسرے کی ضرورت ہوئی اس مروان کو بلانے کی. مروان سگا چچا تھا تیسرے خلیفہ کا. انہوں نے پاور میں آتے پہلا کام یہ کیا کہ حکم کو بلایا، اسے پاور دی، اس کے بیٹے مروان کو پاور دی، اور حکومت ساری اس کے ہاتھ میں چل رہی تھی. تو یہ ایک اعتراض تھا. یہی مروان آیا. بس سوچے کیسے مروان دندناتا پھر رہا ہے، اور فتح بھی اس کو دے دیا. شاید ہم نے کل بھی ڈسکس کیا. اب اس نے یہ سب کچھ اپنا دکھڑا رویا. تو امام نے وہ سارے سوال کو نہیں بیان کرتے. امام نے فرمایا پہلی بات یہ کہ یہ جو ہمارا اور تمہارا اختلاف ہے یہ اللہ کے لیے ہے. ہم کہتے ہیں صدق اللہ، تم کہتے ہو کذب اللہ. یعنی ہم اللہ کی وحدانیت کے اور صداقت کے قائل ہیں، تم اللہ پر تہمت لگاتے ہو. ہمارا تمہارا اختلاف اللہ کے لیے ہے. دوسری بات، اور میری شادیوں سے نہیں ختم ہوتا. دوسری بات، ہم نے کب اپنی کوئی لڑکی دی ہے کہ جس کا مہر جو ہے، ہم تو رسول اللہ کے سنت مہر سے آگے نہیں بڑھتے. اور بعض کا بیان ہوتا ہے 480 درہم. یہ کیلکولیشن کا فرق آتا ہے اوقیہ کی وجہ سے. یہ روایات میں اوقیہ ہے. اوقیہ 500 درہم بنتے ہیں یا 480، یہ ڈسکشن ہے. تو اصل موضوع ہے اوقیہ والا. تو ہم تو نہیں رکھتے اس سے زیادہ اپنی بیٹیوں کا مہر. پھر یہ کہ ہم میں سے کس کے قرضے ادا ہوئے ہیں بیٹیاں دے کے، کہ جب ہم یہ ایک بیٹی دیں تو پھر باپ کے قرضے ادا ہوں. تو یہ جو تم نے کہا کہ یزید کا چہرہ دیکھ کے بارش کے لیے دعا ہوتی ہے، صرف رسول اللہ ہے. اور دیکھیں رسول اللہ والی صفت جو زمانے میں مشہور تھی یزید کو دی جا رہی تھی. اور اسی محفل میں ظاہر پہلے سے بات ہو چکی ہوگی، اسی محفل میں امام حسین علیہ السلام نے اعلان کیا، اس کو تو واضح کہا جاؤ نکلو بھائی. اور اسی محفل میں اعلان کیا کہ میں ام کلثوم کا عقد قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار کرتا ہوں. یہ قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار امام حسین کے بڑے چہیتے تھے، امام حسین سے بڑے قریب تھے. انہوں نے فرمایا میں ام کلثوم کا نکاح قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار سے کرتا ہوں، اور اس کی جانب سے مہر میں دوں گا. اور وادی عتیق کے پاس ایک پوری زمین ہے کہ جس کی سالانہ تقریباً بیان ہوا کہ کئی ہزار دینار آمدنی ہے، وہ ان دونوں گفٹ کے طور پہ دیتا ہوں تاکہ یہ اپنی زندگی اس سے گزاریں. اور اسی محفل میں جناب ام کلثوم بنت حضرت عبداللہ یا بنت حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا نکاح ہوا امام حسین علیہ السلام کے مبارک وجود کے ذریعے سے. کس سے؟ جناب حضرت قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار سے. یہ ہم نے کچھ ہسٹری بیان کر دی. باتیں مصائب کی جانب. تو زیارت ناہیہ کے جملے ہیں کہ جس سے جناب حضرت عبداللہ کی فضیلت بیان ہو جاتی ہے. تو
وہ بیان کریں پھر تاکہ مصائب کی جانب آئیں. اور اس کو بیان کرنے کا اصل ہمارا ہدف ہی یہ تھا کہ جناب عبداللہ پر بھی اٹیک اب ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے کیا ہے. حضرت مختار کے بعد اب ان کی باری آئی. السلام علی عون ابن عبداللہ، یہ سلام فرما رہے ہیں زیارت نائیہ میں جو منسوب امام زمان علیہ السلام سے کہ سلام ہو آپ پہ عین عون ابن عبداللہ ابن جعفر طیار. یہ طیار کہاں پر ہیں؟ یعنی کثرت سے اڑنے والے، فی الجنان، جنت میں کثرت سے اڑنے والے. حلیف الایمان، یہ وہ ہیں کہ جنہوں کا معاہدہ ہے ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان سے جڑے ہوئے، اور نیک لوگوں کے ساتھ قرابت. یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے کس کی؟ عون ابن عبداللہ کی، جناب عون کی. قرآن ناصح الناصح للرحمن، رحمان کے لیے نصیحت کرنے والے، کیونکہ ان لوگوں نے آخر وقت تک نصیحتیں کی. یہ رحمت للعالمین کی ایک جھلک تھے. ہر شہید نے جا کر سب سے پہلے نصیحت کی ہے. اب اگر یہ آپ تصور کریں کہ ان کا یعنی حتیٰ امام حسین آخر وقت میں بھی یہ سوال اٹھ سکتا ہے. امام حسین نصیحت فرما رہے ہیں، نصیحت کے دو ریئیکشن ہو سکتے ہیں، قبول اور رد. فرض کی بات ہے، فرض کی بات ہے، یہاں سے پتہ چلے گا کتنے قریب ہیں. فرض کی بات ہے کہ امام حسین آخر میں نصیحت کرتے ہیں، سب کے سب طرفدار ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ سب شہید ہو چکے ہیں. فرض سب شہید ہو چکے ہیں، امام حسین نصیحت کر رہے ہیں، ایسے ہی نہیں کر رہے. فرض کی بات ہے کہ سب مان جاتے کہ جو ہم نے کیا غلط کیا. عمر سعد آ جاتا، شیمر آ جاتا، کہتے معافی چاہتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ یہ اتنے قریب ہیں، یہ سارے خون معاف ہو جاتے جیسے کہ حر معاف ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے. یہ نصیحت ایسے نہیں کر رہے تھے، حجت تمام کی ہے. الناصح الرحمن الطالی للمثانی والقرآن. یہ عون کے فضائل بیان ہو رہے ہیں کہ تلاوت کرنے والے ہیں سورہ حمد کی اور قرآن کی. اب یہاں پر کیا اثر آ رہے ہیں خدا بہتر جانے. کہ ان کا خاص ورد تھا سورہ حمد کا، اور پھر عشق تھا تلاوت قرآن سے، وہ سب کو تھا. اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کوئی نہیں سمجھ سکتا. وان اللہ عبداللہ ابن قطبہ النحبانی، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو عبداللہ ابن قطبہ النحبانی پر کہ جس نے انہیں قتل کیا. اب زیارت نائیہ میں آیا السلام علی محمد ابن عبداللہ ابن جعفر الشاہد مکان ابی، کہ سلام ہو محمد ابن عبداللہ ابن جعفر پر کہ جو اپنے والد کی جگہ پر آئے. سبحان اللہ. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے جو مقاتل میں بعض جگہ ملتا ہے کہ جناب عبداللہ نے کہا کہ میری جانب سے فرزندوں کو لے جائیں. اور ایک وقت آیا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب عبداللہ کے سامنے کسی نے جب وہ گریہ کر رہے تھے امام حسین اپنے بچوں پر، تو کسی نے یہ سوچ کر کے بچوں کے باپ ہیں، دو بیٹے چلے گئے، تو جناب عبداللہ رو رہے تھے اس وقت، اور کسی نے کہا یہ سب کچھ حسین کی وجہ سے ہوا. آگ لگانے کی کوشش کی تو جناب عبداللہ نے اس روتے کے عالم میں جوتا اٹھا کے اسے مارا کہ اپنی زبان بند رکھ، حسین کے بارے میں یہ بات کرتا. یہ ان کا مقام تھا. تو امام فرماتے ہیں الشاہد مکان ابی ہے، اپنے باپ کی جگہ، الطالی لاخی ہے، اپنے بھائی کے بعد آئے، الواقی ہے ببدنہ ہی، اور حسین کا دفاع کیا، ان کی ڈھال بنے اپنے بدن کے ذریعے سے. وان اللہ قاتلہ عامر ابن نحشل التمیمی، کہ لعنت ہو اس کے قاتل، ان کے قاتل عامر ابن نحشل تمیمی پہ. یہ صرف ہم نے اس وجہ سے بیان کیا کہ جناب عبداللہ کا مقام کوئی سادہ مقام نہیں ہے. انہوں نے اپنی قربانیوں کو بھیجا. روایات میں نقل ہوا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ، بعض مقاتل میں بیان ہوا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جب رشتے کے لیے مولا امیر المؤمنین نے جناب زینب سے ڈسکس کیا اور کہا کہ عبداللہ کا رشتہ آیا ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک شرط لگائی. یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ مولا امیر المؤمنین جیسی ذات، بلکہ اور پہلے چلے جائیں اشرف الانبیاء جیسی ذات جناب سیدہ سے آ کر گفتگو فرما رہی ہیں ان کے لیے کہ ان کے علاوہ کسی سے عقد نہیں ہو سکتا. اشرف الانبیاء کے نفس ہیں، لیکن عرش میں نکاح ہو چکا ہے. زمین میں نکاح کے لیے رسول اللہ کو بھی حکم ہے کہ دنیا کے قانون کے مطابق تمہیں جا کے فاطمہ سے پوچھنا ہے
صرف باپ نہیں ہیں، نبی ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے گفتگو فرماتے ہیں، جناب سیدہ کے پاس آ کے پہلے پوچھتے ہیں کہ علی، اینن یہی کیفیت نفس رسول کی ہے کہ جناب زینب کے پاس آ کے پوچھتے ہیں، حکم نہیں دے رہے ہیں، پوچھتے ہیں کہ عبداللہ کا رشتہ آیا ہے، قبول ہے؟ جناب زینب شرط لگاتی ہیں کہ جب بھی میرا بھائی شہر سے باہر جائے گا میں ان کے ساتھ جاؤں گی. اگر عبداللہ کو یہ شرط قبول ہے تو مجھے بھی قبول. اب یہ کتنی دفعہ شہر سے باہر گئی نہیں ہوا، لیکن لگتا ہے کہ یہ شرط لگائی تھی خصوصاً کربلا ساتھ جانے کے لیے، اور یہ بچوں کو چھوڑ کے گئی تھی. یہ بھی ذہن پر ہے، خود گئی تھی، بچوں کو لے کے نہیں گئی تھی. کیوں؟ بچے باپ کے ہوتے ہیں. میرا تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ حسین کے ساتھ میں جاؤں گی، اب تک نہیں گئی، آج جاؤں گی. بچے تمہارے ہیں، رکھو. جب امام حسین مکے سے نکلے تو دوبارہ جو راستہ کوفے کی جانب جاتا ہے تو مدینے بالکل یہاں نہیں آتے، بلکہ مکے سے کوفے جانے کے لیے مدینے سے پاس سے ایسے ہوتے ہوئے جاتے ہیں. تو یہاں پر ایک ہے وادی عقیق. یہ وہی وادی عقیق ہے جہاں پر زمین تھی امام حسین کی، اور وہ قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار اور ام کلثوم کو تحفے کے طور پہ دی. اسی وادی عتیق میں کھیت تھا. اسی وادی عتیق سے جب قافلہ گزرا تو جناب عبداللہ اپنے دونوں بیٹوں کو لائے اور جناب زینب کے سپرد کیا کہ اب تم لوگ کوفہ جا رہے ہو، میرے ان 2 بیٹوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤ. یعنی قربانی کے لیے اپنے 2 بیٹے دیے، کہ جن میں ایک کا ذکر تو زیارت میں آ گیا کہ باپ کی جگہ اب یہ قربانی جا رہی ہے، لیکن 2 تو جناب زینب ہی کی جانب سے تھے. اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ جناب زینب رات بھر بچوں کو تیار کر رہے. تاریخ میں بچوں کی عمر یا شادیوں کے بارے میں ذکر نہیں ہوا. بہت ساری کتابیں ہماری ختم ہو گئی، بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں ہوا. بہت ساری روایتیں ایسی بھی تھیں جو بیچ میں سے گل گئیں، دیمک کھا گئی. لیکن جناب زینب نے رات بھر بچوں کو تیار کیا. اب یاد رکھیں کہ جناب زینب اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہیں کس پر؟ بھائی پر. یہ بھی صحیح ہے، لیکن در حقیقت اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہیں فرزند رسول پر. کیونکہ مولا امیر المومنین نے بھی اپنا ایک بیٹا تیار کیا ہے، اپنے بیٹے پہ سے قربان کرنے کے لیے نہیں، اپنے بیٹے حسین پہ سے قربان کرنے کے لیے نہیں، اپنا بیٹا تیار کیا ہے، اپنے بیٹوں کو تیار کیا ہے رسول کے بیٹے پہ سے قربان کرنے کے لیے. تو جناب زینب کی جو معرفت ہے وہ بھائی والی نہیں ہے، وہ رسول کے بیٹے والی ہے، حجت خدا والی ہے، علی کے فرزند والی ہے، فاطمہ کے فرزند والی ہے. اور اب جناب کر رہی ہیں، اور کیا ہے کہ بعض مقاتل میں بیان ہوا کہ اگر وہ ان سے اصرار کرنا، ان پہ سے قربان ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے دنیا سے چلے جائیں. سب کی خواہش یہ ہے کہ پہلے ہم قربان ہو جائیں حجت خدا پر سے. ایک وقت آیا کہ کبھی جناب قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار گئے. دل یہ کہتا ہے کہ جناب زینب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ بی بی، آپ کی بیٹی بھی کربلا میں بیوہ ہوئی، اب اسیر بھی ہوگی، کس طرح سے پرسہ دیں جناب ام کلثوم بنت جناب زینب کو. ہاں ایک وقت آیا کہ جناب قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار گئے، جناب زینب کے داماد، ایک مقابلہ کیا. اور ہوگا وہی تھا کہ جو قوانین کا اس زمانے میں طریقہ تھا کہ دو بدو ایک ایک کر کے مقابلہ ہو، لیکن ہر دفعہ گھراؤ کیا جاتا تھا اور امام حسین کے طرفداروں کو قتل کیا جاتا تھا. مقاتل میں بیان ہوا کہ امام حسین جناب زینب کے فرزند گئے، مقابلہ کیا. بعض جگہ بیان ہوا کہ جناب اون نے اور 10 کو ایک ہی وار میں فنار کیا. اس کے بعد ہر جانب سے حملہ ہوا. اب روایات میں نقل ہوا کہ وہ زینب کے جو ہر دفعہ مقتل میں جاتی تھی لاشا اٹھانے کے لیے، جب دونوں بچے قربان ہو گئے تو جناب زینب خیمے میں سجدے کے عالم میں ہے، اور دل یہ کہتا ہے کہ وہی دعا کر رہی ہیں جو جس میں اثر حسین پہ کر رہی ہوں گی. الہی تقبل منا قربان القلیل. ایک وجہ مقتل میں بیان ہوتی ہے کہ ہر شہداء کے وقت جناب زینب گئیں. کیوں گئیں؟ کہ بھائی کو تسلی دے سکوں، بھائی کی مدد کر سکوں. مقاتل میں بیان ہوا کہ جب جناب علی اکبر کے برچھی لگی، جب جناب علی اکبر کی روح جسم
جسم سے نکلی اس سے پہلے کہ امام حسین پہنچتے جناب زینب گریہ کرتے ہوئے پہنچی، بنیا بنیا یا اخیا وابن اخیا، اے میرے بھائی کے بیٹے، لیکن اپنے بیٹوں کے جنازے پہ نہ پہنچی۔ بعض مقاتل میں بیان ہوا کہ شاید وجہ یہ تھی کہ حسین کے لیے جو میں نے قربان کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سامنے حسین کی نگاہیں جھک جائیں۔ اجرکم اللہ، جناب زینب کی محبت کا یہ عالم تھا کہ کام کچھ کر رہی ہوتی تھی لیکن نگاہیں جناب امام حسین کی جانب ہوتی تھی۔ اب ایک وقت آیا کہ حسین رن میں جا رہے ہیں، اون محمد کا اور قاسم ابن محمد جعفر طیار کا لاشا اٹھانے کے لیے سب لاشوں کو اٹھانے زینب آئی، لیکن اپنے بچوں کے لاشوں کو اٹھانے کے لیے زینب نہ نکلی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی کے چہرے پہ ایک شکر کا، ایک تشکر کا اظہار ہو جائے۔ زینب خیمے میں رہی، اجرکم اللہ، 11 محرم آئے، سر تن سے جدا ہو رہے ہیں، ابھی بھی زینب نے اپنے بچوں کے لاشوں پہ اپنے آپ کو نہ گرایا۔ وجہ یہ ہے کہ ارے میں ثانی زہرا ہوں، میں حسین کی ماں ہوں دشت کربلا میں، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ زینب کے بیٹوں کے پاس کون ہوں گی؟ زینب کے بیٹوں کے پاس فاطمہ تھی۔ شاید وجہ یہ ہو کہ وہ کہیں زینب تو فاطمہ بن کے حسین کے پاس بیٹھی ہے، میں زینب بن کے اون محمد کے پاس بیٹھی ہوں، بس مصائب ختم ہو گئے۔ زینب نے اپنے بچوں کے لاشوں کو آغوش میں نہ لیا، زینب نے اپنے بچوں کے سروں کو اپنی آغوش میں نہ لیا۔ بعض جگہ مقاتل میں بیان ہوا کہ جب شام میں سر آئے تو زینب نے تو حسین کے سر کو تھام لیا۔ کہنے والوں نے سوال کیا کہ ان بچوں کی کوئی ماں نہیں؟ تو زینب نے کہا کہ ان کی ماں میں ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ میں حسین کی ماں بن کے حسین کے سر کو آغوش میں لیتی ہوں۔ دل یہ کہتا ہے کہ اون محمد کا سر اس وقت فاطمہ کی آغوش میں ہوگا۔ ماتم حسین۔